اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں اف مائی سرونٹس انکوائر یو اباؤٹ می، میرے بندے اگر میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر لوگ انکوائر کریں کہ میں کہاں ہوتا ہوں، کیسے مل سکتا ہوں، ہاؤ کین وی گیٹ نیئر ٹو ہم، ہاؤ کین وی فائنڈ ہم، اگر پوچھیں میرے بارے میں کہاں ہوں تو ان کو اتنی بات بتا دے کہ فإنی قریب، کہ میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ قرآن مجید کی یہ جو دو ڈکلیریشنز ہیں ان سے اب یہ انکار نہیں کر سکتا کوئی بندہ، نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ سسپیشن ہونا چاہیے، نہ کنفیوژن ہونا چاہیے اس بات میں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں میرے بندوں کو بتا دیں، جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان کے بہت قریب ہے۔ ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کتنا قریب ہوں اس کو بھی ایکسپلین کر دیا کہ یہ جو مین آرٹری ہوتی ہے، مین آرٹری جو ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہے، ان ادر ورڈز آپ سمجھیں کہ وہ انسان کو زندگی دیتی ہے، وہ زندگی کا باعث ہوتی ہے، ہارٹ کو مین جو بلڈ سپلائی ہے وہ آرٹری۔ فرمایا اس حبل الورید سے بھی زیادہ قریب، نیئرر دین دیٹ مین آرٹری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہاری یہ جو زندگی ہے، تمہاری جو لائف ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ پاک ہمارے بہت قریب ہے، ہم سب کے قریب ہے، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھی اس کے قریب ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر ایماندار جو ایمان لاتا ہے، ایوری بلیور اینڈ فیتھ، جو ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے رسول پر، اللہ ان کا ولی ہے۔ یہ ہے ون سائیڈڈ ریلیشن شپ آف آل مائٹی اللہ ود آور سیلفس، ہمارے ساتھ اللہ کا ریلیشن یہ ہے کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ چونکہ بہت قریب ہے، ولی کا معنی بھی ولی، اس کا بھی جو سب سے اقرب اور احسن معنی ہے وہ قریب ہے۔ ولی اور ولایت، ولی قریب کو کہتے ہیں سب سے پہلے، جو بہت قریب ہو۔ مددگار کو بھی کہتے ہیں، آف کورس مددگار بھی قریب میں سے نکلا ہے کہ جو قریب ہوگا تو وہی مدد کر سکتا ہے، جو دور بیٹھا ہے وہ آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر مددگار کا معنی لیں تو اس کے اندر بھی اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، نیوکلیس ہے، وہ قریب ہونا ہے، جو قریب ہے وہی مدد کرتا ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی نگہبان اور نگران بھی ہے، نگہبان اور نگران۔ جیسے بعض اوقات نکاح ہوتا ہے تو ایک شخص اس کا ولی بنتا ہے، یعنی وہ اس کا موسٹ ٹرسٹ وردی شخص ہوتا ہے، ٹرسٹ وردی، قریبی ہوتا ہے، وہ قریبی ہوتا ہے اور اس کے میٹرز کی وہ نگرانی کرتا ہے، لکس آفٹر ہز اور ہر میٹرز۔ تو جو نگران اور نگہبان ہے وہ بھی وہی شخص ہوتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے، رشتے میں، اپنے احساسات میں، اپنی فیلنگز میں، اپنے کنسرنز میں، اپنی لو اور افیکشن میں، ریلیشن شپ میں، اس کے ساتھ اس کی لائلٹی میں، اور اس کے معاملات کو، اس کے افیئرز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی میں، ان سب چیزوں میں جو قریب ہوتا ہے اس کو ولی بنایا جاتا ہے۔ تو ولی کے معنی میں جتنے معنی بھی ولی کے 3 4 5 معنی کیے جاتے ہیں، میں سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، سارے معانی میں اس کے جتنے مفہوم ہیں سب میں بنیادی تصور کیا رہتا ہے؟ قریب۔ وہ حصی طور پہ قریب ہو، یعنی ایکسٹرنل نیئرنیس ہو، یا انٹرنل اور اسپریچول نیئرنیس ہو۔ ولایت قربت کا نام ہے، پروکسیمیٹی، نیئرنیس، یہ ولایت، اور جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ولی ہے اس کا۔ تو یہ اس لیے دونوں چیزیں آپس میں معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ فرمایا کہ ہم تمہاری شاہ رگ یعنی مین آرٹری سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ فرمایا میرے بندے پوچھیں تو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ ہمارا ولی ہے۔ بولیے، میں یہ چیز چاہتا ہوں آپ کو ذہن نشین ہو جائے، اللہ ہمارا ولی ہے اور اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ یہ دو چیزیں اس طرح کہیں
کہ آپ کا ذہن بھی اس میں حاضر ہو جائے اور آپ کا دل دماغ اندر جو سوچ ہے وہ اس تصور کو پرسیو بھی کرے، کنسیو بھی کرے، اس کو فیل بھی کرے، ابزارب بھی کرے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ ہمارے بہت قریب ہے، اور اللہ کہیں اللہ میرا ولی ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے اسٹیبلش ہو گئی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ یہ ون سائیڈڈ ریلیشن شپ ہے۔ قرآن مجید میں ولایت دو نسبتوں سے ذکر ہوا ہے ولایت کا، ایک کہ اللہ ولی ہے بندوں کا، اور بعض جگہوں پر ذکر آیا ہے کہ بندہ اللہ کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور دوسری جگہ ذکر آیا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یا ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، آگے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہوتے ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، ان کے ساتھ یہ نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہو گیا۔ مگر جو مین تھیم ہے وہ دوز ہو آر Allah's ولی، اللہ کے، دوز ہو آر فرینڈز آف آلمائٹی اللہ، دوز ہو آر ویری کلوز اینڈ نیئر ٹو اللہ۔ اللہ تو بندوں کا ولی ہے۔ یہ جو کہا کہ کچھ بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دو میں فرق کیا ہے؟ دو میں بڑا فرق ہے، وہ یہ کہ اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کے قریب ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہم اس کو قریب دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس کے قریب ہونے کو جانتے نہیں ہیں، ہم اس کے قریب ہونے کا احساس نہیں کرتے، ہمیں اس کے قریب ہونے کا شعور نہیں ہے۔ وہ قریب ہے، ہم قریب نہیں ہیں، وہ ہمارے قریب ہے مگر ہم اس کے قریب نہیں ہیں۔ ہر ایمان والا وہ ہے، ہر مومن وہ ہے کہ اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، مگر وہ ہر بندہ جس کے اللہ قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ اس کے رسپانس میں جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قربت کے رسپانس میں جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ اب بندہ اللہ کے قریب کس طرح ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ اس کا شعور ہی بیدار نہیں ہے، اس کا شعور بیدار نہیں۔ سن لیا، ہر ایمان والا اس کو مانتا ہے اور وہ جانتا ہے، اس کو یاد کرا دیں تو وہ آلریڈی جانتا ہے، اس کو سنا دیں تو اس کو آلریڈی معلوم ہے، بس وہ صرف جاننے اور علم کی حد تک رہتا ہے اللہ کا قریب ہونا، مگر وہ قریب ہے، کتنا قریب ہے اور کیسے قریب ہے اس کا شعور نہیں ہوتا بندے کو۔ یہ شعور کیوں نہیں ہوتا؟ یہ چیز آج سمجھانی۔ یہ شعور کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس شعور کے اوپر بے شعوری کی بے شمار لیئرز چڑھی ہوئی ہوتی، ان کو ڈگ آؤٹ نہیں کیا ہم نے۔ بہت سی زمین کی چیزوں میں خزانے پڑے ہوتے ہیں نا، آئل ہوتا ہے، منرلز ہوتے ہیں، اور بہت بہت قیمتی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں نا۔ جن جن کنٹریز میں ہیں، جو اللہ نے زمینی خزانے دیے ہیں، ٹریئرز دیے ہیں پوری ورلڈ میں، وہ سارے زمینوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھیں، جتنے خزانے دیے ہیں کسی ملک میں، آپ روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک مجھے ایک ملک ایسا بتا دیں کہ وہ سارے خزانے ایسے زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ خزانہ ہمیشہ تہوں کے نیچے ہوتا ہے، خزانہ کبھی ننگا نہیں ہوتا، خزانہ ننگا نہیں ہوتا۔ اور بندہ جو ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو ننگا ہے اس کے پیچھے بھیگتا ہے، جو چیز ننگی ہے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، جو مخفی ہے، ہڈن ٹریئرز، وہ چونکہ نظر نہیں آتے، وہ اس کی غفلت کی تہ میں رہتے ہیں، اس میں زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس نے جو پہلا سبق دیا ہے نا، فرسٹ لیسن ٹو ڈیولپ دا ریلیشن شپ ود آلمائٹی اللہ، پہلا سبق تعلق جوڑنے کا اپنی ذات کے ساتھ، وہ بھی غیب کا، ان سین کا سبق دیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ابتدا یہاں سے کی ہے کہ اگر کوئی مجھے تعلق جوڑنا چاہے، کیا تعلق جوڑنا چاہے، تو وہ اسے جان لینا چاہیے کہ کچھ چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ میں غیب کے پردوں میں ملتا ہوں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔